غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ کردار بڑی عظیم دولت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو تعلیم دی، سبق دیا، اخلاق اور کردار کا پہلا سبق حضور نے امت کو دیا۔ آج دیکھیں اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈالیں تو ہمارے کردار کیسے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اپنے بزرگوں کے کردار پہ نظر ڈالو، اسلاف کے کردار پہ نظر ڈالو، امت کو میرے آقا نے کیا سکھایا، امت کو میرے مصطفیٰ نے کیا سکھایا۔ میرے آقا کا پیغام یہ، کردار کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کردار کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ مگر آج تو عجیب حال ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، کردار ہمارا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا کردار؟ گناہوں کے بازار گرم ہیں، امت مسلمہ کا حال اللہ رحم فرمائے۔ زناکاریوں میں مسلمان ملوث، بدکاریوں میں مسلمان ملوث، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والا مسلمان، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والا مسلمان۔ اے مسلمان، تیری شان یہ نہیں کہ تو جوئے کے اڈے آباد کرے، تو شراب کی محفلیں سجائے، تو جوئے خانوں پر جا کر بیٹھ جائے، تو زناکاریوں میں بدکاریوں میں ملوث ہو جائے، یہ تیری شان نہیں ہے۔ اے مسلمان، تیری شان تو یہ ہے کہ تیری پیشانی کا نور بتائے کہ تو نبی کا غلام ہے، سجدوں سے تیری جبین میں وہ نور پیدا ہو، تیری پیشانی میں وہ چمک پیدا ہو جائے کہ تیرا چہرہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ مگر آج حالات کیا ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، زناکاری تو عام ہو گئی اس دور میں، نئی نسل ہماری زناکاری میں اس تیزی سے ملوث ہے۔ کنوارے پن کی بات تو چھوڑو، شادیاں ہو گئیں لوگوں کی، پھر بھی اسی کام میں ملوث۔ اور سنو، اسلام کا قانون یہ ہے، پہلی چیز تو یہ کہ اسلام نے حکم کیا دیا کہ زنا حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کی سزا جو مقرر کی اسلام نے، اگر کنوارا انسان ہے زنا میں ملوث پایا گیا، کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو پھر یاد رہے اس کے ساتھ میں رجم کا حکم دیا گیا، یعنی زمین میں گاڑ دیا جائے، پتھر مارے جائیں، تب تک مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا، کہنے لگے حضرت ایک خاتون ہیں، انہیں ہم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں پسند کرتی ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم بہت دن پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن شادیاں الگ الگ ہو گئیں۔ اب اس صورتحال میں ہم بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر تم لوگ ملنا چاہتے ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ اگر تم خوش نہیں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق یوں ہی خواہ بے وجہ نہ دو، اور وہ اپنے شوہر سے بے وجہ الگ نہ ہو۔ اگر تم واقعی بیزار ہو اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تم نبھا نہیں سکتے، تو پھر میاں بیوی علیحدہ ہو جاؤ، وہ بھی علیحدہ ہو جائے اپنے شوہر سے، تم بھی اپنی بیوی سے، علیحدگی طلاق۔ پھر اس کے بعد میں دونوں نکاح کر لو، عدت پوری ہو جائے جب اس کی نکاح کر لو۔ کہ نہیں ہم نکاح تو نہیں کرنا چاہتے، پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بس دونوں ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کیا ملنا چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کرنا چاہتا تھا، بدبخت۔ میں نے اس کو عذاب بتایا، سزا سنائی، گناہ بتایا کتنا بڑا گناہ ہے، مگر وہ کہنے لگا جی ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا تھا، ایک پیر صاحب تھے یا کوئی تعویذ کرنے والا بابا تھا، اس جاہل نے مسئلہ بتا دیا کہ اگر تم بہت زیادہ بے چین و بے قرار ہو، مضطرب ہو،
اور تمہیں لگتا ہے تم رہ نہیں سکتے، تم گناہ ضرور کرو گے، تو اس نے کہا جاہل نے کہ اس صورتحال میں تم دونوں اللہ کو گواہ بنا کر کچھ صدقہ خیرات کر دو اور تم زنا کر لو، پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہائے 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 ہائے، اس قوم کے یہ جاہل لوگ مسئلہ کیسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جن کو خود کچھ نہیں آتا جاتا۔ وہ زنا کی اجازت دے رہا ہے، اسلام کہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے، نبی کہیں حرام ہے گناہ کبیرہ ہے، قرآن کہے حرام ہے، قرآن میں حرمت کا ذکر آئے، قرآن اس پر سزا کا حکم سنائے، وہ جاہل کہہ رہا ہے کر لو، اللہ رحم فرمائے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، زنا وہ بدترین گناہ ہے۔ جب کوئی دو لوگ غیر محرم مرد اور عورت ملتے ہیں، زنا کیا کرتے ہیں، فرمایا گیا زمین کانپنے لگتی ہے، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں، زانیوں کے چہروں پر اللہ نحوست کو ڈال دیا کرتا ہے، ان کے چہروں سے نحوست ٹپکا کرتی ہے۔ مذاق بنا دیا اسلام کا۔ ہمارے بزرگوں کا تو معاملہ یہ رہا ہے کہ ایک نوجوان کو ایک عورت نے بلایا اور گناہ کی دعوت دی، وہ خوف خدا سے کانپنے لگا اور اس درجہ کانپا۔ بہت ساری روایات ہیں، مگر جو روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ایک عورت کا دل آ گیا اس پر، اس نے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے گھر پہ بلا لیا اسے، اور کسی طرح سے وہ گناہ سے بچ کر وہاں سے بھاگ گیا، مگر وہ ایک بات سوچ کے روتا تھا، کیا؟ کہتا تھا ایک لمحے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے کہیں نہ کہیں دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں۔ اسی کو سوچ کے روتا تھا کہ یہ خیال بھی کیوں آیا، چاہے جو بھی صورتحال تھی، چاہے جان پر کیوں نہیں بن گئی تھی، مگر یہ خیال آیا کیوں؟ اتنا رویا، چیخیں نکلی، چیخیں بلند ہوئی کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ہے اسلام کے نوجوان، جان پر بھی بنی ہے تو پھر گناہ کے قریب نہیں گئے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے اعلان کر دیا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اسلام نے اسے اتنا ناپسند کیا ہے اس فعل کو۔ زانی کے چہرے پہ لعنتیں، اس کے چہرے پہ نحوست برستی ہے، زانی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ زنا سے خود بھی بچیں، اپنے دوستوں کو بھی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے میں ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اظہار گناہ بھی کرتا ہے، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے پھر اپنی گناہ کا اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ زنا کر لیا پھر دوستوں کو بتاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اظہار بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، اور دوستوں کو اکسا بھی رہا ہے۔ وہ پھر دوست سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، ہم بھی زنا کریں۔ اگر ایک کے اندر بھی خیال پیدا ہوا اور وہ اگر برے راستے پہ نکل گیا تو وہ بھی گناہگار ہوگا اور یہ بھی گناہگار ہوگا۔ زنا وہ کرے گا، گناہ اس کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ اظہار گناہ بھی گناہ ہے، اظہار گناہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تو عیب پوشی کرتا ہے ہمارے گناہوں کی، بندوں کے گناہوں کی، اور بندہ خود ہی اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے۔ اس میں تعریف سمجھ رہے ہیں لوگ۔ گناہ کرنے کے بعد میں گناہوں کی اپنے پرچار میں لگے ہیں، اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پسندیدہ لایا ہوا مذہب، یہ مذہب اسلام، اس کی تعلیم یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہے مگر اظہار گناہ بھی گناہ ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، زنا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ذرا توجہ سے سن لیں ایک بات۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا،
آکر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ یا رسول اللہ، میں خاتون کو پسند کرتا ہوں آقا، میں اس کے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ نے اکھڑ کر فوراً غصے سے جواب نہیں دیا، یا کسی صحابی کو یہ حکم نہیں دیا کہ اسے مارو پکڑو، یہ کیسی بات معلوم کرنے آ گیا؟ نہیں، میرے مصطفیٰ نے نرمی سے اس سے بات کی۔ میرے آقا نے فرمایا تو زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے، تو زنا کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے اجازت لینے، تو سن لے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بات بتا دے، اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یہی فعل کرنا چاہے، زنا کرنا چاہے، تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہی کام کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے، کیا تو پسند کرے گا؟ کہنے لگا ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہی کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے، پسند کرے گا؟ کہا ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تو اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا، اگر تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ میں یہ کیا جائے تو پھر تو اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، تو سوچ تو بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو بتا جب تو خود پسند نہیں کرتا تو وہ دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ وہ دوسرا انسان کیسے گوارا کرے گا؟ اگر تو خود کے لیے یہ پسند کر سکتا ہو تو بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں سمجھ گیا آقا، جب میں اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا ہوں تو پھر کوئی دوسرا جو میں جس کے ساتھ میں جس کی بہن بیوی بیٹی کے ساتھ کروں گا اس پر بھی کیا گزرے گی؟ آقا کی بارگاہ میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں رونے لگا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں سمجھ گیا، توبہ کی، اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا پیارا درس ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے پیار سے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں آ گئی، فوراً توبہ کر لی، اپنی غلطی پہ نادم ہو گیا۔ تو وہ نادم ہو گیا، مگر ہمارے معاشرے میں یہاں تو بتا کر فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ فخریہ انداز میں بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں کے ساتھ یوں کیا یوں کیا، فخریہ انداز میں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا اور آخرت دونوں کا خیال کرو، دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت بھی سنوارنی ہے، قبر میں بھی جانا، قبر کے اندر بھی جانا۔ آج تو عجیب معاملہ، عجیب تماشا ہے، زنا کے بازار اس طرح سے گرم ہیں کہ حکومتیں زناکاریوں کے اڈوں سے ٹیکس لے کر انہیں باضابطہ پرمیشن دے کر چلا رہی ہیں۔ اس کو گورنمنٹ نے باضابطہ پرمیشن دے رکھی ہے۔ آج کیسا عجیب تماشا بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف تو کہتے ہیں اس کو غلط، معاشرے میں اس کو صحیح بھی نہیں بتاتے، مگر دوسری طرف حکومتیں بھی پرمیشن دیتی ہیں، پولیس محکمہ بھی اس پر رشوتیں لے کر اس کو کرنے دیتا ہے۔ آج بھی اگر تمام دنیا کا ماحول بہتر کرنا ہے تو دنیا بھر کے حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا، یہ جو زناکاریوں کے بازار گرم ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا، بین لگانا پڑے گا۔ سرکاریں اگر حکومتیں اس پر کام کریں تو خود بخود سدھر جائے گا معاشرہ، اور ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا جو قانون، ہمیں جو قانون کی کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو اسلام کا قانون ہے، وہ بڑا پیارا قانون ہے۔ قسم خدا کی اس قانون کو جہاں پر بھی جو بھی نافذ کر لے خود بخود ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ پیارا قانون ہے، نافذ کر کے تو دیکھیں اس قانون کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گناہوں کے بازار گرم ہیں، نام مسلمان، شکل اور حلیہ مسلمانوں والا، مگر گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، زندگی بڑی مختصر ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر کو یاد کیا کرو، ایک دن مرنا ہے، موت کے وقت کو، موت کی تکلیفوں کو، سختیوں کو یاد کیا کرو۔ اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، سنوارنا اپنی زندگیوں کو بہت ضروری ہے۔
اسی لیے تو ڈاکٹر منور تابش سنبلی نے بڑی پیاری بات کہی، غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، اسلام وہ پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے جس کو خود اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرما دیا یہ جو مذہب اسلام ہے بے شک اللہ کا پسند کیا ہوا، رب کا چنا ہوا مذہب ہے۔ اللہ نے اس مذہب کو پسند کیا ہے، اللہ نے اس مذہب کو اپنے بندوں کے لیے چنا ہے۔ تو اس مذہب کے اصول و ضوابط بڑے پیارے ہیں، اس مذہب کی تعلیمات بڑی پیاری ہیں، اور ہمارے پیغمبر، ہمارے آخری رسول مصطفیٰ جان رحمت والی کونین کی تعلیم کائنات میں سب سے پیاری تعلیمات میرے آقا کی ہیں۔ زندگی کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا قرینہ، زندگی کا چلن، زندگی کا دستور، باق پن میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، پھر دیکھیں کہ زندگیاں کیسے بہتر بن جائیں گی۔